بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المؤمنون۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو زبردست ہے خبردار۔ غافر الذنب گناہ بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والا۔ نمبر 1 شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول مقدور والا۔ نمبر 2 لا الہ الا هو الیہ المصیر کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ نمبر 3 ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد سو تجھ کو دھوکہ نہ دے، یعنی دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں، یعنی ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ نمبر 5 کذبت قولہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے ان کے پیچھے۔ وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کہ اس سے ڈگاویں سچے دین کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا۔ نمبر 6 وکذالک حقت کلمۃ ربک علی اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی۔ تفسیر نمبر 1 توبہ کی فضیلت، یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا، اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے۔ نمبر 2 یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3 جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نمبر 4 یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے، مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے، وہی سچی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں۔ نمبر 5 منکرین کی دنیاوی حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے۔ گو فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال و استدراج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں، پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال یہ ہوا ہے۔ نمبر 6 پچھلی قوموں کے حال سے عبرت، یعنی ہر امت کے شریروں نے اپنے پیغمبر کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹے ڈھکوسلے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں اور حق کی آواز کو بھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا دو چلنے نہ دیا، اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں۔ پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بیخ و بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں، انہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ الذین کفروا انہم اصحاب النار منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے۔ نمبر 1 الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ نمبر 2 ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم اے پروردگار ہماری ہر چیز سمائی ہوئی تیری بخشش اور خبر یعنی آگاہی میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر۔ وقہم عذاب الجحیم اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ نمبر 3 ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو سدا یعنی ہمیشہ سدا بسنے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں، وازواجہم وذریاتہم اور عورتوں میں اور اولاد میں، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 4 وقہم السیئات اور بچا ان کو برائیوں سے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی کی تو نے۔ وذالک هو الفوز العظیم اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد پانی۔ نمبر 5 ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے اللہ بیزار ہوتا تھا۔ تفسیر نمبر 1 موجودہ منکرین بھی اہل دوزخ ہیں، یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی، موجودہ
موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو، اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آ کر رہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تنبیہ، بعض نے انہم اصحاب النار کو لانہم کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گزشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں۔ نمبر 2، مومنین کے لیے فرشتوں کا استغفار۔ پہلی آیت میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا، یہاں ان کے مقابل مومنین و تائبین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں۔ یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے، جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور جو مقربین بارگاہ ہونے کے وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس عزت افزائی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانہ کہ فرش خاک پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں، ملائکہ کروبین بارگاہ احدیت میں ان کے لیے غائبانہ معافی چاہیں، اور جب ان کی شان میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔ نمبر 3، فرشتوں کے استغفار کا مضمون۔ یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی، یعنی بارگاہ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ کے علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے، بس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمقتضائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں تو آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرما دیں، نہ دنیا میں ان پر دار و گیر ہو اور نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے۔ باقی جو مسلمان توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں۔ آیت ہادہ اس کی طرف سے ساکت ہے، بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اہل جنت کے اقربا کے لیے فرشتوں کی دعا۔ یعنی اگرچہ بہشت ہر کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے، جیسے کہ یہاں بھی ومن صلح کی قید سے ظاہر ہے، بدون اپنے ایمان و صلاح کے بیوی، بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے، لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچا دے، کما قال تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، سورہ طور رکوع نمبر 1۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی انہی کے کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو، مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مرد صالح کی چال چلیں، یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یا اس مرد صالح کے کرام و مدارت ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اس کے درجے میں رکھے جائیں۔ نمبر 5، یعنی محشر میں ان کو برائی، مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیئات سے اعمال سیئہ مراد لیے ہیں، یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خو ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا، وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یوم دن کا ترجمہ بجائے اس دن ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی تیری مہر ہی ہو کہ برائیوں سے بچے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، تھوڑی بہت برائی سے کون خالی ہے۔ یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، زیادہ اس سے کہ جو تم بیزار ہوئے اپنے جی سے جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو، پھر تم منکر ہوتے تھے۔ نمبر 1، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، بولیں گے یعنی کہیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو 2 بار اور زندگی دے چکا 2 بار۔ نمبر 2، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ نمبر 3، فهل الى خروج من سبیل، نکلنے کی کوئی راہ۔ نمبر 4، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا یعنی کوئی پکارتا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب حکم وہی کرے اللہ سب سے اوپر یعنی اونچا بڑا۔ نمبر 5، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے تم کو دکھلاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے واسطے یعنی آسمان سے روزی۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو۔ نمبر 6، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے بندگی اور بڑے برا مانے منکر۔ نمبر 7،
رفیع الدرجات ذو العرش، وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من، اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے۔ تفسیر نمبر 1، منکرین سے اللہ کی بیزاری کا اعلان، یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی آج تم اپنے نفس سے بیزار ہو اور اپنے جی کو پھٹکارتے ہو۔ دنیا میں جب کفر کرتے تھے یعنی اس وقت اللہ اس سے زیادہ تم کو پھٹکارتا تھا اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا، اسی کا بدلہ آج پاؤ گے۔ اور بعض مفسرین نے مقتعین کا زمانہ ایک مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے، آج اس کی سزا بھگتنے کے وقت جس قدر تم اپنے جانوں سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔ نمبر 2، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پہلے مٹی تھے یا نطفہ تو مردے ہی تھے، پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے، پھر مرے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے، یہ ہے 2 موتیں اور 2 حیاتیں۔ قال تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بقرہ رکوع نمبر 3۔ وقیل غیر ذالک والازہر ہوا ھذا۔ نمبر 3، منکرین کا دوسری موت اور حیات کا اقرار، یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں، نہ حساب و کتاب ہے نہ کوئی اور قصہ، اس لیے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے۔ اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور آدم سے نکال کر وجود عطا کیا، دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشاد کے موافق دوبارہ زندگی بخشی۔ آج باس بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں، بجز اس کے چارہ نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کریں۔ نمبر 4، تیسری حیات کی درخواست، یعنی افسوس اب تو بظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں آپ قادر ہیں کہ جہاں 2 مرتبہ موت و حیات دے چکے ہیں، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں تاکہ اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔ نمبر 5، کفار کے لیے ہلاکت ابدی کا فیصلہ، یعنی بے شک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا، ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہاں کسی جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً آمنا و صدقنا کہہ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس سے تمہاری خو اور طبیعت کے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی واپس کیا جائے پھر وہی کفر و شرک کما کر لاؤ گے۔ بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک یہ سزا یہی حبس دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی، جس کا کہیں آگے مرافعہ یعنی اپیل نہیں، اس سے چھوٹنے کی تمنا بابس ہے۔ نمبر 6، رزق رسانی میں اللہ کی نشانیاں، یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ ایک اپنی روزی ہی کے مسئلے کو آدمی سمجھ لے، جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا خاک سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، یعنی بندوں کو چاہیے کہ سمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ بے شک مخلص بندوں کے اس موحدانہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناک بھوں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتا اڑا کر صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا، مگر پکا موحد وہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے برا ماننے کی اصلاً پرواہ نہ کرے۔ عبادہ لینذر یوم الطلاق، بندوں میں نمبر 1 تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن۔ نمبر 2، یوم ہم بارزون، جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، چھپی نہ رہے گی یعنی پوشیدہ نہ ہوگی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ نمبر 4، لمن الملک اليوم، کس کا راج ہے اس دن؟ للہ الواحد القہار، اللہ کا جو اکیلا ہے دباؤ والا۔ نمبر 5، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ ملے گا ہر چیز کو جیسا اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، بالکل ظلم نہیں آج۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچے گے گلوں تک تو وہ دبا رہے ہوں گے۔ نمبر 6، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی نہیں گناہ گاروں کا دوست اور نہ سفارشی کے جس کی بات مانی جائے۔ نمبر 7، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے۔ نمبر 8، والذین يدعون من دونه لا يقضون بشیء، اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوائے نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ نمبر 9،
تفسیر نمبر 1، القاء روح بھید کے بعد سے وہی مراد ہے جو اول انبیاء علیہ السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے، چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔ نمبر 2، یعنی جس دن تمام اولین و آخرین مل کر اللہ تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا۔ نمبر 3، میدان حشر یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کف دست میدان میں حاضر ہوں گے جہاں کوئی آڑ یعنی پہاڑ حائل نہ ہوگا۔ نمبر 4، یعنی خوب سمجھ لو اس حاکم اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، سب ظاہر و باطن احوال کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ نمبر 5، یعنی اس دن تمام وسائط و حجب اٹھ جائیں گے، ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی، اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔ نمبر 6، حشر میں دلوں کی گھبراہٹ یعنی خوف اور گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔ نمبر 7، یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضرور ہی مانی جائے، سفارش وہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے پسند ہو۔ نمبر 8، اللہ دلوں کا راز اور آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، یعنی مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے کسی پر نگاہ ڈالی یا کن اکھیوں سے دیکھا یا دل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال کیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔ نمبر 9، بت فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی فیصلہ کرنا اس کا کام ہو سکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو، بھلا یہ پتھر کی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو کیا خاک فیصلہ کریں گی؟ پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ خدا کس طرح ہوا؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے انجام کیسا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے؟ کانوا هم اشد منهم قوة واثارا فی الارض، وہ تھے ان سے زیادہ سخت زور میں اور ان نشانیوں میں جو چھوڑے گئے زمین میں۔ نمبر 1، فاخذهم اللہ بذنوبہم، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، وما کان لهم من اللہ من واق، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ نمبر 2، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا اللہ نے۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا۔ نمبر 3، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند۔ نمبر 4، الی فرعون وہامان وقارون، فرعون اور حامان اور قارون کے پاس۔ نمبر 5، فقالوا ساحر کذاب، پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ نمبر 6، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، پھر جب پہنچا ان کے پاس لے کر سچی بات ہمارے پاس سے، بولے مار ڈالو بیٹے جو ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جیتی رکھو یعنی زندہ چھوڑ دو ان کی عورتیں۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، یعنی بڑے مضبوط قلعے، عالی شان عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں۔ نمبر 2، یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا آخرت میں کون بچائے گا۔ نمبر 3، انبیاء کی تکذیب رسوائی اور ہلاکت ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پا سکتے، آخر رسوا اور ہلاک ہوگے، اور خداوند قدوس اپنی زور قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا۔ اسی مناسبت سے آگے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، سلطان مبین، نشانیوں میں سے معجزات اور کھلی صنعت سے شاید ان کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں، یا کھلی صنعت معجزات کے سوا دوسرے قسم کے دلائل و براہین کو فرمایا، یا آیات سے تعلیمات و احکام اور سلطان مبین سے معجزات مراد لیے جائیں، یا سلطان مبین اس وقت قدسیہ، اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہو جس کے اثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 5، حامان وزیر تھا فرعون کا، اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا، پہلے اس کا قصہ گزر چکا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام، یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعوی رسالت میں، یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہوگی۔ نمبر 7، بیٹے قتل کرنے کا حکم، یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جما دیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بدولت آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور جو دعو ہے منکروں کا سو غلطی میں۔ نمبر 1، وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالو موسیٰ کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو۔ نمبر 2،
انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین یعنی تمہاری راہ، یا پھیلائے ملک میں خرابی۔ نمبر 3، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر غرور والے سے۔ نمبر 4، جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا۔ نمبر 5، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔ نمبر 6، ان اللہ لا یہدی من، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ایسے دو بیچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔ نمبر 2، فرعون کی شقاوت اور بدبختی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے، کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدلہ نہ لے۔ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہا درجے کی شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانے نہیں اور اس کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نمبر 3، یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے یہ اپنے واعظ و تلقین سے تمہارے مذہبی طور و طریق کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے، یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی پھیلا دے، جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری یعنی قبطیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہیں، فرعون اکیلا تو کیا ساری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا پروردگار ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کو تنہا اس کی پناہ میں دے چکا ہوں، وہی ہی میرا حامی و مددگار ہے۔ کما قال تعالی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2۔ بھلا اس کی حمایت و امداد کے بعد کسی مغرور انسان کا کیا ڈر۔ نمبر 5، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کو حساب کا یقین ہو وہ ظلم کاہے کو کرے گا۔ نمبر 6، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن کی حمایت، یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا، ذرون یقتل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو ناحق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے مضر ہو۔ فرض کرو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا۔ خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے پھلنے دے۔ دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی کلی کھول دی جائے گی۔ ایسے حالات بروئے کار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی اور تم کو خواہی نہ خواہی اس کے خون میں ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور اگر واقعی میں وہ سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا پہلی شک پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شک پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے رہے گا، اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو۔ تنبیہ، یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ جب کسی مفتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر مدعی نبوت کا کذب و افتراء دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلا شبہ واجب القتل ہے۔ اس زمانے میں جب کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا، اب اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی ثبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے، لہٰذا اس کے متعلق کسی قسم کے تأمل و تردد اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔ وہ مصرف کذاب، جو ہو بے لحاظ جھوٹا۔ نمبر 1، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہارا راج ہے جو چڑھ رہے ہو ملک میں۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر۔ نمبر 2، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، بولا فرعون میں تو وہی بات سجھاتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ نمبر 3، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب،
عذاب، اور کہا اسی یعنی اس ایماندار نے اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن یعنی وقت اگلے فرقوں کا سا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور سمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ نمبر 4 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں تم پر آئے دن ہانک پکار کا یعنی چیخو پکار کا۔ نمبر 5 یوم تولون مدبرین، جس دن بھاگو گے پیٹ پھیر کر۔ نمبر 6 ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سجھانے والا۔ نمبر 7 تفسیر نمبر 1 یعنی موسیٰ اگر بالفرض جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کو اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلا رہے ہو تو انجام کار اللہ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔ نمبر 2 آل فرعون کو نصیحت، یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو، آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے، لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آ گھیرا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا، یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔ نمبر 3 فرعون کا جواب، یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہی تم کو سجھا رہا ہوں، میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ نمبر 4 مرد مومن کی فہمائش، یعنی اگر تم اس طرح تکذیب و عداوت پر جمے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قوموں میں انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں، اگر ایسے سخت جرائم پر تم کو یا دوسری قوم کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفراء کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتے رہے اور قاتلین و معاندین سے انتقام نہ لے؟ نمبر 5 یوم التناد سے ڈرو۔ عموماً مفسرین یوم التناد ہانک پکار کے دن سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں، جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی، اور اہل جنت، اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور آخر میں ندا ہوگی یا اہل الجنت خلودا لا موت و یا اہل النار خلود لا موت کما ورد فی الحدیث۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوم التناد سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا، چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر قلزم میں غرق ہوئے، اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ شاید یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔ نمبر 6 یعنی محشر سے پیٹ پھیر کر دوزخ کی طرف بھگائے جاؤ گے یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ نمبر 7 یعنی میں تم کو سب نشے و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہارے عناد و کجروی کی شامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے، پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب مر گیا لگے کہنے ہرگز نہیں بھیجے گا اس کے بعد کوئی رسول۔ نمبر 1 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا۔ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بڑی بیزاری ہے اس جھگڑنے سے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں۔ نمبر 2 کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر کر دیتا یعنی لگا دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور سرکش والے کے۔ نمبر 3 وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور بولا فرعون کہ اے حامان بنا میرے واسطے ایک اونچا محل، شاید میں جا پہنچوں رستوں میں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، رستوں میں آسمانوں کے پھر جھانک کر دیکھو موسیٰ کے معبود کو۔ نمبر 4 وانی لاظنہ کاذبا، اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 5 وکذالک، اور اسی طرح۔ تفسیر نمبر 1 حضرت یوسف کے حال سے مرد مومن کا استدلال، یعنی چلو قصہ ختم ہوا، نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شہر پر کیا مبارک تھا، ایسا نبی آئندہ کوئی نہ آئے گا۔ یا وہ انکار یہ اقرار، یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے۔ مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے، فی الحال تم کو موسیٰ کی قدر نہیں۔ نمبر 2 اللہ کی آیات میں جھگڑے، یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، اس سے بڑھ کر زیادتی اور بے باکی کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب سے
جو سبب ہے ان کے انتہائی ملعون ہونے کا۔ نمبر 3، مغرور لوگوں کے دلوں پر مہر، جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نیچا نہ کریں، آخر کار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ نمبر 4، فرعون کا انتہائی تمسخر، یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے، اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے چیونٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ حضرت سورہ قصص میں اس مقام کی تقریر گزر چکی۔ نمبر 5، یعنی دعوی رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہان کا کوئی اور معبود ہے، مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کما قال ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ قصص رکوع نمبر 4۔ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔ نمبر 1، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور جو دو تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے، یعنی ہونے کو۔ نمبر 2، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور کہا اسی یعنی اس ایماندار بندے نے، اے قوم راہ چلو پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر۔ نمبر 3، اے قوم راہ چلو میری پہنچا دو تم کو نیکی کی راہ پر۔ نمبر 3، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے، یعنی فائدہ اٹھا لینا ہے۔ وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر۔ نمبر 4، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ نمبر 5، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور بلاتے ہو مجھ کو تم آگ کی طرف۔ نمبر 6، تدعوننی لیکفر باللہ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے۔ اور تفسیر نمبر 1، برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا ہوا۔ نمبر 2، فرعون کی ناکامی، یعنی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منصوبے یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے، خود اپنی ہی تباہی کے لیے موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ نمبر 3، آل فرعون کو مرد مومن کی دعوت، چونکہ فرعون نے کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سبیل الرشاد، بھلائی اور بہترین کا راستہ وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے، بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ بہتری کے راستہ پر چلنا نصیب ہو۔ نمبر 4، دنیا و آخرت کی حقیقت، یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھولو۔ دنیا کی زندگی بہرحال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے، ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ نمبر 5، نجات کا مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں، مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔ نمبر 6، مرد مومن کا اثر انگیز واز، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کو ایمان کے راستہ پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔ اشرک بھی ما لیس لی بہ علم، شریک ٹھہراؤں اس کا، یعنی اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں۔ نمبر 1، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ نمبر 2، لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں، دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ نمبر 3، وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ۔ نمبر 4، فستذکرون ما اقول لکم، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو۔ نمبر 5، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ نمبر 6، فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحق بآل فرعون سوء العذاب، پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ نمبر 7، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ نمبر 8،
ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ اور تفسیر نمبر 1، یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں معاذ اللہ خدائے واحد کا انکار کر دوں، اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں، اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں، نہ مجھے خبر ہے کیوں کر ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہے۔ نمبر 2، یعنی میرا منشا یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کو معاف کرنے والا بھی، یعنی مجرم کو پکڑے تو کوئی نہ چھڑا نہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے، وہی اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سر عبودیت جھکا دے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آ چکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ نمبر 3، تمہاری دعوت کی کوئی سند نہیں آئی، یعنی ماں سوائے خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنا ترین نفع و ضرر کی مالک ہو، پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ احقاف رکو نمبر 1۔ آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر اور دعوت دے، اور تماشا یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتی بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتی۔ نمبر 4، یعنی انجام کار ہر پھر کر اسی خدائے واحد کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلاؤ اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔ نمبر 5، بعد میں میری نصیحت یاد آئے گی، یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، مرد مومن کا خاتمہ واز، یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں، اب میں اپنے کو بالکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہی میرا خدا میرا حامی و ناصر ہے، سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن قانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی سعی کر چکنے کے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کر دے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور آل فرعون کی ہلاکت، یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو، جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا، فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا، کوئی دو ان کا چلنے نہ دیا، بلکہ ان کے دو بیچ خود انہی پر الٹ پڑے، جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا اور قوم کا بیڑا بحر قلزم میں غرق ہوا۔ نمبر 8، ان کو صبح و شام دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی دوزخ کا ٹھکانہ جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے، ہر صبح و شام ان کو دکھلایا جاتا ہے تاکہ نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا، اور احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانہ روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تنبیہ، آیا حاضہ سے صرف فرعونیوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ عصات مومنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ کما ورد فی الحدیث الصحیحہ۔ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی روحیں طیور خضر کے حواسل میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونیوں کے ارواح کو طیور سود کے حواسل میں داخل ہو کر ہر صبح و شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ البتہ ارواح کا ماں ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں قامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہو تو فرعون کے متعلق النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بنا پر ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ اذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار۔ جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر، پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو، ہم تھے تمہارے تابع، پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا۔ نمبر 1،
وقال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سب ہی پڑے ہوئے ہیں اس میں، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں۔ نمبر 2، وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروغوں کو، مانگو یعنی عرض کرو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کرے ایک دن تھوڑا عذاب۔ نمبر 3، قالوا اولم تک تأتيكم رسلكم بالبينات، وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، بولے پھر پکارو یعنی کہیں گے پھر پکارے جاؤ۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنا۔ نمبر 4، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگانی میں۔ نمبر 5، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1، دوزخ میں فرعونیوں کا حال، یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اور اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے، اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ، آخر بڑوں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جز ہم سے ہلکا کر دو؟ نمبر 2، یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے آج ہم اور تم سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے، اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے، ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں۔ نمبر 3، تخفیف عذاب کی درخواست، یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن تعطیل کا کرا دو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے۔ نمبر 4، فرشتوں کا جواب، یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی، جو کچھ کام چلتا اب موقع ہاتھ سے نکل چکا، کوئی سائی سفارش یا خوشامد درآمد کام نہیں دے سکتی، بڑے چیختے چلاتے رہو، نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں نہ تمہارے چیخ و پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں، ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں، سفارش کام رسولوں کا، سو رسولوں سے تم برخلاف ہی تھے۔ تنبیہ، آیا حاضہ سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا، باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں وہ دوسری بات ہے، جیسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ نمبر 5، دنیا میں انبیاء و مومنین کی نصرت، یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے، حق پرستوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ ہوں اور کیسے امتحانات پیش ہیں مگر آخر ان کا مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علمی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے ہیں، لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت اور رفعت بھی آخر کار انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ سچائی کے دشمن کبھی معزز نہیں رہ سکتے، ان کا علو اور عروج محض ہنڈیا کا جھاگ اور سوڈے کا ابال ہوتا ہے، انجام کار مومنین قانتین کے مقابلے میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لیے بدون نہیں چھوڑتا۔ لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا شرط یہ ہے کہ حقیقی مومن اور رسولوں کے متبع ہوں، کما قال تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آل فرعون، رکوع نمبر 14۔ مومنین کی خصلتیں قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں، چاہیے کہ مسلمان اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کس کر دیکھ لیں۔ نمبر 6، یعنی میدان حشر میں جب کہ اولین و آخرین جمع ہوں گے، حق تعالیٰ اپنے فضل سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد ان کی سربلندی اور عزت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شبہ بھی رہ سکتا ہے اور التباس ہو جاتا ہے، وہاں ذرا بھی وہاں وہ التباس باقی نہ رہے گا۔ یوم لا ينفع ظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن کام نہ آئے منکروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھٹکار ہے اور ان کے واسطے برا گھر۔ نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو راہ کی سوجھ اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، سجھانے اور سمجھانے والی عقل مندوں کو۔ نمبر 2، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، سو تو ٹھہرا یعنی سنبھلا رہ، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو۔ نمبر 3، ان الذين يجادلون في آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ جھگڑتے اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو، ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی، اور کوئی یعنی کچھ بات نہیں، ان کے دلوں میں غرور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک۔ نمبر 4، فاستعذ باللہ، سو تو پناہ مانگ اللہ کی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ نمبر 5، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس البتہ پیدا کرنا انسانوں کا اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے۔ تفسیر۔ نمبر 1،
ظالموں کی معذرت کام نہیں آئے گی، یعنی ان کی کوئی مدد اور دستگیری نہ ہوگی۔ یہ مقبولین کے بالمقابل مطرودین کے انجام بیان فرما دیا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ سے عبرت لو، یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم کو باوجود اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت اور رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا اور اس عظیم الشان کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا جو دنیا کے عقل مندوں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور استغفار کا حکم، یعنی آپ بھی تسلی رکھیے، جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ کو اور آپ کے طفیل میں آپ کے متبعین کو سربلند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے شدائد و نوائب پر صبر کریں اور جن سے جس درجہ کی تقصیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں، اور ہمیشہ رات دن صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قولاً و فعلاً ورد رکھیں، ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہو، پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیر اس کے درجہ کے موافق ہے، اس لیے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والے، یعنی جو لوگ اللہ کے دلائل توحید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خواہ مخواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں، نفی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے۔ صرف شیخی اور غرور مانے ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکائیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچا کھینچتے ہیں، چاہتے ہیں یہ ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں یا کم از کم اس کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے سر اطاعت جھکانا پڑے گا ورنہ سخت ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ نمبر 5، ان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجادلین کے خیالات سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے، مثلا باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، کہ وہ اس کو محال سمجھتے تھے، یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ نمبر 1، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ ایماندار اور جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم سوچ کرتے ہو۔ نمبر 2، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، تحقیق قیامت یعنی وہ گھڑی آنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچو تمہاری پکار کو۔ نمبر 3، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ نمبر 4، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اس میں چین پکڑو اور دن بنایا دیکھنے کا۔ نمبر 5، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ نمبر 6، ذالکم اللہ ربکم خالق کلی، وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز۔ تفسیر نمبر 1، خالق کائنات یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا اسے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہوگا؟ تعجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، نیکوکار اور بدکار برابر نہیں، یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوچتا اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک نیکوکار مومن اور کافر بدکار کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن چاہیے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم و عمل کے ثمرات اپنے اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں، مگر افسوس کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ نمبر 3، یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ نمبر 4، دعا بندگی کی شرط ہے کہ اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے۔ یہ بات تو بے شک برحق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے۔ دعا کی فضیلت یعنی جو مانگے وہی چیز دے دے نہیں، اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں جو حدیث میں بیان کر دیے گئے۔ کوئی چیز دینا اس کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے، کما قال فی موضع آخر فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، سورہ انعام رکوع نمبر 4۔
بہرحال بندے کا کام ہے مانگنا، اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے۔ نمبر 5، دن اور رات کی نعمت۔ رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اس کے اجالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے، بھالنے اور چلنے پھرنے کے لیے مصنوعی روشنیوں کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 6، یعنی منع میں حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قول و فعل اور جان و دل سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔ شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون، بنانے والا کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ نمبر 1، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھرے جاتے ہیں یعنی بہکے پھرتے ہیں وہ جو لوگ کہ اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت۔ نمبر 2، وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا۔ نمبر 3، والحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، وہی ہے زندہ رہنے والا۔ نمبر 4، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سو اس کو پکارو خالص کر کر اس کی بندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ نمبر 5، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، تو کہہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوچھو ان کو جن کو تم پکارتے ہو سو اللہ کے، یعنی سوا اللہ کے، جب پہنچ چکے میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں جہان کے پروردگار کا۔ نمبر 6، ہوا وہی ہے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو تو بندگی بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہو اور بندگی کسی کی جائے۔ نمبر 2، یعنی قبہ کی طرح بنایا۔ نمبر 3، انسان کی صورت سب سے بہتر ہے، سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی سے اس کی روزی ستھری ہے۔ نمبر 4، جس پر کسی حیثیت سے کبھی فنا اور موت طاری نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جب اس کی حیات ذاتی ہو تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے۔ نمبر 5، کلمہ توحید الحمدللہ، کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں۔ جو حی علی الاطلاق ہے وہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اس لیے هو الحی کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے فتبارک اللہ رب العالمین فرمایا تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اس کا ماخذ یہی آیت ہے۔ نمبر 6، یعنی کھلے کھلے نشانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی خدائے واحد کے سامنے سر عبودیت نہ جھکائے اور خالص اس کا تابع فرمان نہ ہو۔ الذی خلقکم من تراب، جس نے بنایا تم کو خاک سے۔ نمبر 1، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون جمے ہوئے سے۔ نمبر 2، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم کو نکالتا ہے بچہ، پھر جب تک کہ پہنچو اپنے پورے زور کو، پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے۔ ومنکم من یتوفی من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے اور مہلت دیتا ہے جب تک کہ پہنچو لکھے وعدے کو۔ نمبر 3، اور تاکہ تم سوچو۔ نمبر 4، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب حکم کرے کسی کام کو تو یہی کہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، تو نے نہ دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان لیں گے۔ نمبر 6، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب توق پڑے ان کی گردنوں میں اور زنجیر بھی۔ نمبر 7، گھسیٹے جائیں۔ تفسیر نمبر 1، آدمی کی اصلیت یعنی تمہارے باپ آدم کو یا تم کو اس طرح کے نطفہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، یعنی بنی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند یعنی قطرہ منی ہے جو آگے چل کر جمع ہوا خون بنا دیا گیا۔ نمبر 3، انسانی تخلیق کے مراحل یعنی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور بعض آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہرحال سب کو ایک معین میعاد اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنا نہیں۔ ہر آنکھ زاد بینا چار بائدش نوشید زجام دہر میں کل من علیہ فان۔ نمبر 4،
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی سوچو اتنے احوال اور دور تم پر گزرے، ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے، وہ مر کر جینا ہے، آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو؟ نمبر 5 یعنی اس کی قدرت کاملہ اور اس کی شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ نمبر 6 اس کی تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 7 مجرموں کے لیے توق اور زنجیریں، زنجیر کا ایک سرا توق میں اٹکا ہوا اور دوسرا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جلتے پانی میں پھر آگ میں ان کو جھونک دیں گے۔ نمبر 1 ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان کو کہیں کہاں گے جن کو تم شریک بتلایا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ نمبر 2 قالوا ضلوا عنا، بولیں گے وہ ہم سے چوک گئے۔ نمبر 3 بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو۔ نمبر 4 کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح بچلاتا اللہ منکروں کو۔ نمبر 5 ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ بدلہ اس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں نہ حق، اور اس کا جو تم اکڑتے تھے یعنی گھمنڈ کرتے تھے۔ نمبر 6 ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے۔ نمبر 7 سدا رہنے کو اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، سو تو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں تجھ کو، ہر حالت میں ہماری ہی طرف پھر آئیں گے۔ نمبر 8 واو اور نمبر 1 یعنی دوزخ میں کبھی جلتے پانی کا اور کبھی آگ کا عذاب دیا جائے گا، اعاذنا اللہ منہما۔ نمبر 2 یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا، ہو سکے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ نمبر 3 دوزخ میں مجرموں سے سوال، یعنی ہم سے گئے گزرے ہوئے شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یا ضلوا عنا کا مطلب یہ ہو گو موجود ہیں مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔ نمبر 4 کفار کے قرار اور انکار، اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے اب کھلا کہ وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے، گویا یہ بطور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین اول منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہی نہیں، اب گھبرا کر منہ سے نکل جائے گا ضلوا عنا، جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہوگا، پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ نمبر 5 یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے بچل گئے اور گھبرا کر اقرار کر لیا، یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔ نمبر 6 یعنی دیکھ لیا نہ حق کی شیخی اور غرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے، اب وہ اکڑ پھونک کدھر گئی۔ نمبر 7 یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جوان کے لیے تجویز شدہ تھے، اس دروازے سے جو ان کے لیے تجویز شدہ ہے۔ نمبر 8 اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو، جیسا کہ بدر اور فتح مکہ وغیرہ میں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بہرحال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی، چھٹکارا کسی صورت نہیں۔ لقد ارسلنا رسلا من قبلک منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے بھیجے بہت رسول تجھ سے پہلے، بعض ان میں وہ ہیں سنایا ہم نے تجھ کو ان کا حوال اور بعض کے نہیں سنایا۔ نمبر 1 وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ نمبر 2 پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے، وخسر هنالک المبطلون، اور ٹوٹے میں پڑے اس جگہ جھوٹے۔ نمبر 3 اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور ان میں تم کو بہت فائدے ہیں۔ نمبر 4 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو۔ نمبر 5 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ نمبر 6 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کون کون سی نشانیوں کو اپنے رب کی نہ مانو گے۔ نمبر 7 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا، کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے۔ تفسیر نمبر 1 قرآن میں مذکور اور غیر مذکور انبیاء، یعنی بعض کا تفصیلی حال تجھ سے بیان کیا، بعض کا نہیں کیا، اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان کر دیا ہو۔ بہرحال
جن کے نام معلوم ہے ان پر تفصیل، اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، نمبر 2 یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، رسولوں کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھلا دیا کریں، صرف وہی نشانات دکھلا سکتے ہیں جس کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ نمبر 3 اللہ کا فیصلہ، یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں اور باطل پرستوں کے حصے میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔ نمبر 4 چوپایوں کے منافع، مثلا ان کے چمڑے، بال اور اون وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ نمبر 5 سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے، اور سواری کے ذریعے سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیاوی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 6 یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ نمبر 7 اللہ کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار کرتا چلا جائے، اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، کانوا اکثر منہم اشد قوۃ واثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیوں میں جو چھوڑے گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ نمبر 1 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر، اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر، اور الٹ پڑی ان پر جو چیز جس پر ٹھٹا کرتے تھے۔ نمبر 2 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر، اور ہم نے چھوڑ دی وہ چیزیں جن کو وہ شریک بتلاتے تھے۔ نمبر 3 فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، پھر نہ ہوا کام آئے ان کے یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب۔ نمبر 4 سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، رسم پڑی ہوئی ہے اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں، وخسر هنالك الکافرون، اور خراب ہوئے اس جگہ منکر۔ نمبر 5 تفسیر نمبر 1 یعنی پہلے بہت قومیں گزر چکی جو جتھے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں، انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑی، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور، طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آ سکا، یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ نمبر 2 پچھلی قوموں کی ہلاکت سے سبق لو، یعنی وجوہ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جو غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے اسی پر اتراتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علوم و ہدایات کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی ہنسی مذاق کی حقیقت کھلی اور ان کا استہزاء و تمسخر خود انہی پر الٹ پڑا۔ نمبر 3 قیامت میں کفار کی توبہ، یعنی جس وقت آفت آنکھوں سے سامنے آ گئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوجھی۔ اب پتہ چلا کہ اکیلے خدائے بزرگ ہی سے کام چلتا ہے، جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجز اور بیکار ہیں۔ ہماری سخت حماقت اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو تخت خدائی پر بٹھا دیا تھا۔ نمبر 4 حشر میں توبہ اور ندامت بے سود ہے، یعنی اب پچھتانے اور تقصیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا، عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے، مگر یہ یقین موجب نجات نہیں، نہ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے۔ کما قال تعالی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، سورہ نساء رکوع نمبر 3۔ وقال في قصة فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وفي الحديث إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ نمبر 5 توبہ کے معاملے میں اللہ کی عادت، یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مچاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ آخر منکرین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا من الخسران واحفظنا من غضبک وسخطک فی الدنیا والآخرہ۔ تم سورۃ المؤمن وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ مومن الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔